السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ نئی گزارشات کے ساتھ۔ ناظرین، آج کے اخبارات میں ایک خبر نیب کے حوالے سے شائع ہوئی ہے جس میں انہوں نے میاں شہباز شریف کی کچھ جائیدادوں کو منجمد کیا ہے۔ ان کی تفصیل پڑھنے کے لیے آپ کو خاصا وقت درکار ہے اور ہمارا آدھا وقت اس تفصیل میں ہی گزر جائے گا۔ مختصر یہ سمجھیے کہ 25 جائیدادیں ہیں وہ جو صرف میاں شہباز شریف کے حوالے سے ضبط کی گئی ہیں۔ آپ کے صاحبزادوں کی بھی 25 جمع کریں، اور اگر آپ کی سابقہ بیگمات، کیونکہ آپ اس معاملے میں بہت فراخ دل واقع ہوئے ہیں، جس خاتون سے شادی کرتے تھے اسے ڈیفنس میں یا کسی بھی لاہور کے پوش علاقے میں ایک بنگلہ ہدیہ کیا کرتے تھے، اور جب چھوڑتے تھے تو وہ بنگلہ بھی ان بیگم صاحبہ کے نام ہی ہو جاتا تھا۔ میں لاہور کا رہنے والا ہوں، میری پیدائش لاہور میں ہوئی ہے اور اندرون شہر سے میرا بہت تعلق ہے۔ میاں برادران بھی چونکہ گوائے منڈی سے تعلق رکھتے ہیں تو اس لیے ہمارے بزرگ ان کی باتیں ہمیں بتایا کرتے تھے۔ اللہ کی دین ہے، آدمی کو حسد نہیں کرنا چاہیے۔ دنوں میں یہ لوگ سینکڑوں سے ہزاروں میں، ہزاروں سے لاکھوں میں، لاکھوں سے اربوں میں، اربوں سے کھربوں میں، اور اب اس کے آگے تو میرے خیال گنتی ختم ہوئی، اتنی گنتی بھی نہیں آتی جہاں تک وہ اللہ ماشاءاللہ پہنچ چکے ہیں۔ اور ہر مرتبہ جب اقتدار میں آئے تو ان کی جائیدادوں میں اللہ کی رحمت کرم فضل سے، کیونکہ وہ بھی یہ لفظ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، اضافہ ہی ہوتا گیا، کمی بالکل نہیں ہوئی۔ حالانکہ موصوف سے بڑی ماشاءاللہ خیرات بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی بہت دیتے ہیں، بڑے غریب پرور بھی ہیں، اس لیے شاید اللہ نے ان کے جان و مال میں بڑی ہی برکتیں شامل حال کی ہیں۔ دوسری دھماکہ خیز خبر اسی حوالے سے نیشنل کرائم ایجنسی UK کی طرف سے ہے، جس نے 190 ملین پاؤنڈ کی رقم ضبط کر کے پاکستانی حکومت کو واپس لوٹانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس رقم کو اگر ہم ملٹیپلائی کریں پاکستانی کرنسی میں تو یہ قریب 38 سے 40 ارب روپے کے درمیان بنتی ہے۔ یہ رقم سب بظاہر بحریہ ٹاؤن والے ملک ریاض حسین صاحب سے سیز کی گئی ہے۔ بتایا گیا کہ جنہوں نے ایک باہمی معاہدے کے تحت ان سے یہ NCA یعنی نیشنل کرائم ایجنسی لندن سے ایک باہمی معاہدے کے تحت یہ رقم سرنڈر کی، اور یہ رقم اب پاکستانی حکومت کو واپس کی جائے گی۔ بتایا جاتا ہے کہ اس رقم میں ایک 1 ہائٹ پارک کا وہ شاندار بنگلہ بھی شامل ہے جس کی قیمت ایک بلڈنگ کی 50 ملین پاؤنڈ ہے۔ یہ بنگلہ بھی سے زیادہ میں آیا ہے، اور ایسی 8 اور بلڈنگیں ہیں جو متنازع ہیں، اس کے بعد شاید ان کی بھی باری آئے گی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس 1 ہائٹ پارک کے مالک کا نام حسن نواز صاحب ہے، جو سابقہ ہمارے وزیر اعظم میاں نواز شریف کے صاحبزادے ہیں۔ ان کی پارٹی کے لوگوں کا یہ استدلال ہے کہ موصوف چونکہ کاروباری اس کا فرماتے ہیں ریئل پراپرٹی کا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی اس ریئل پراپرٹی کا جو بزنس ہے
اس کے لیے جو رکھے گئے ملازمین ہیں ان کی تعداد 1000 سے زائد ہے، یعنی 1000 لوگ مختلف حوالوں سے ان کی جائیداد کی خرید و فروخت کا کام کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ سن 2009 میں حسن نواز صاحب نے اسی بلڈنگ کو، یعنی جو ون ہائٹ پارک ہے، فروخت کرنے کا اشتہار شائع کروایا تھا۔ اس اشتہار میں انہوں نے اس بلڈنگ کے حوالے سے یہ بات لکھی تھی کہ اس میں ایک پاکستان کے سابق وزیر اعظم بھی رہائش پذیر رہے ہیں، یعنی یہ بوسٹ دینے کے لیے نا اس کو یہ لکھی تھی۔ اور 2016 میں انہوں نے یہ بلڈنگ جب فروخت کی تو یہ ملک ریاض حسین صاحب نے خریدی تھی۔ یہ ملک ریاض حسین صاحب کا کہنا ہے۔ بہرحال اس حوالے سے ایک رپورٹ جو بہت پاکستان کے اچھے جو ایک ریسرچ والے اینکر ہیں ارشد شریف صاحب، ان کی اگست 2016 کے ایک پروگرام کی آپ نے ٹی وی کے چینلوں پہ گردش کرتی ہوئی دیکھ لی ہوگی۔ وہ اس سلسلے میں 2016 میں ایک بڑا بھرپور پروگرام کر چکے تھے، جس میں ان ساری جائیدادوں کی تفصیلات درج تھیں جو میاں صاحبان اور ان کے صاحبزادوں کی تھی۔ ناظرین، میں آپ کو ایک انٹرویو چھوٹا سا یاد دلانا چاہتا ہوں جو پاکستانی چینلوں پہ ہی چلا تھا دنیا بھر کے، جس میں حسن نواز صاحب نے کہا تھا کہ وہ تو لندن میں ان کی جائیداد کی تو دور کی بات ہے، ان کا تو کرایہ بھی جو جہاں وہ رہتے تھے فلیٹ میں تو پاکستان سے آیا کرتا تھا، ان کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں ان کی۔ لیکن یہ جیسے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے بابرکت ان کا خاندان ہے، اور خاص طور سے دولت تو ان پہ عاشق ہے۔ جس کام کو وہ لوہے کو ہاتھ لگائیں تو وہ سونا بن جاتا ہے، اور یہ سونا پھر جو ہے یہ پوری دنیا میں اس طرح تقسیم ہوتا ہے کہ جس کے سب کو سیریاب کرتا ہے الا ماشاءاللہ۔ آپ نے محترمہ جو صاحبزادی ہیں میاں صاحب کی، ان کا بھی انٹرویو سنا جس میں انہوں نے کہا تھا میرے ہی تو ایک پیسے کی بھی جائیداد نہیں ہے، وہ تو اپنے والد کے پاس یہاں رہتی ہیں، اور بعد میں پھر اس طرح ان کی جائیداد کا انکشاف ہوئے۔ ہم نے پھر وہ انٹرویو بھی سنا جو بطور خاص پاکستان کے ایک اینکر کو، جس کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ یہ اسکینڈل جو ہے پاناما والا سامنے آنے والا ہے، تو انہوں نے اس سے کچھ روز پہلے یہ انٹرویو حسن نواز صاحب کا لیا تھا، حسین نواز صاحب کا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ الحمدللہ وہ ان اپارٹمنٹس کے مالک ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے کبھی یہ بات نہیں تسلیم کی، بلکہ ان کے بھائی صاحب تو یہ کہتے رہے کہ وہ تو کرایہ بھی ان کے لیے پاکستان سے آتا تھا۔ یہ پاکستانی خزانے میں پہلی آمد ہے جو اس حکومت نے جو بہت بڑے دعوے کر کے آئی تھی کہ یہ وہاں سے پیسہ نکال کے لائے تھی، اور حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ تو پہلی قسط ہے، 190 ملین پاؤنڈ پہلی قسط ہے۔ اس کے بعد ایسی ہی مزید 8 اور جائیدادیں ہیں جن کے پیسے جو ہیں وہ ادھر جمع ہوں گے، پاکستان میں آئیں گے۔ ناظرین، کسی کے پاس پیسہ حلال سے آتا ہے، حرام سے آتا ہے، یہ اس کا ذاتی معاملہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس وقت جب یہ بات کسی عام آدمی سے متعلق ہو، جب ملک کے حکمران جو ہیں وہ ان کے حوالے سے اس طرح جائیدادوں کے انکشاف ہوتے ہیں، اس طرح ٹریلین ڈالرز اور پاؤنڈوں کا ان کے ذخیرے برآمد ہوتے ہیں اور ہوتے ہی چلے جاتے ہیں، تو پھر یہ سوال تو کھڑا ہوگا۔ صرف یہ کہہ دینا کہ ہمارے جو دادا تھے
وہ سونے کا چمچہ لے کے دنیا میں آئے تھے، حالانکہ یہ خلاف واقعہ بات ہے۔ جو لوگ ابھی لوگ زندہ ہیں، ابھی لوگ پاکستان میں بھی زندہ ہیں، انڈیا میں بھی زندہ ہیں، جو ان کے خاندان کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں، اور جب یہ امرتسر میں رہتے تھے تو اس زمانے میں بھی جانتے ہیں، ان کے بزرگ کیا کرتے تھے وہ بھی جانتے ہیں۔ میاں شریف صاحب نے بلا شبہ ایک محنتی آدمی تھے، پاکستان میں انہوں نے خراج کا کام شروع کیا، بھٹیاں لگائیں، اور وقت آیا کہ وہ ایک بڑی فیکٹری کے مالک بن گئے۔ اس فیکٹری نے آگے پھر بچے دینے شروع کیے، تو وہ آپ کو ابھی آپ کے سامنے آ ہی رہے ہیں، اور ابھی جانے کتنے اور آئیں گے۔ شنید ہے کہ کچھ دنوں تک ان کو خوشخبری اس پہلی رقم کے آنے کا انکشاف ہوتے ہی میڈم کو بھی، مریم نواز صاحبہ کو بھی خوشخبری سنا دی گئی ہے کہ آپ مطمئن رہیں، آپ جلدی جو ہیں وہ اپنے والد صاحب کی خدمت کے لیے لندن چلی جائیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو سے معذرت کر لی تھی آل پارٹی کانفرنس میں آنے سے، کسی بھی سیاسی سرگرمی سے انہوں نے معذرت کی ہوئی ہے، ان کا ٹویٹر بھی بند ہو گیا ہے۔ وہ ضمانت پر رہا ہونے کے بعد سے بہت خاموش اور پراسرار زندگی گزار رہی ہیں۔ کچھ لوگ ان کی صحت کے حوالے سے بھی باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، لیکن دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ بڑے لوگوں کو کوئی نہ کوئی بیماری اس حوالے سے لاحق رہتی ہی ہے، خصوصاً جب وہ کسی مشکل میں آ جائیں تو اس بیماری کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ میں نواز شریف کے متعلق ان کے صاحبزادے قریباً ہر روز یہ بیان دیتے ہیں کہ ان کی بیماری جو ہے وہ اب طویل عرصہ تک ان کے پاکستان آنے کے امکانات نہیں ہیں۔ میاں شہباز شریف کی جائیداد کی ضبطگی یعنی اسے منجمد کرنے کا عدالتی حکم یہ اشارہ بھی کرتا ہے کہ شاید وہ جو ڈیل کر کے گئے ہیں، جس کو نہ حکومت مانتی ہے نہ وہ مانتے ہیں، نہ وہ اس پیسے کو اپنا پیسہ مانتے ہیں، اس ملک ریاض کے کھاتے میں ملک ریاض حسین کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں، جو ان سب کے اس یہ ریئل اسٹیٹ کے جو ان کے معاملات ہیں، ان کی جائیدادوں کے جو معاملات میں، ان میں آپ ان سب کے والد صاحب تسلیم کیے جاتے ہیں، چونکہ آپ خود ایک بہت بڑے ٹائکون ہیں، تو ان کو ان بچوں بالکوں کو بھی وہ پالتے رہتے ہیں، ان کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ ابھی انہوں نے ایک بم پروف بہت بڑا محل بنا کے بحریہ ٹاؤن لاہور میں جناب آصف زرداری سابقہ صدر پاکستان کی خدمت میں پیش کیا ہوا ہے، اور اسی طرح کے وہ بلٹ پروف گاڑیوں کے تحائف وغیرہ میاں نواز شریف کو بھی دیتے رہتے ہیں۔ یعنی جو رولنگ پچھلے 40 سال سے پچھلے 30 سال سے قریباً جو دو رولنگ پاکستان میں خاندان ہیں، ان کی سرپرستی آپ فرماتے رہتے ہیں۔ جب ان کے درمیان اختلافات بڑھتے ہیں تو آپ پھر وہ سرپنچ بن کے بیٹھتے ہیں درمیان میں اور ان کے فیصلے بھی کرواتے ہیں۔ مجھے تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ملک بھی دراصل آپ ہی چلاتے ہیں۔ دیکھیں کتنے بڑے کرائسس پیپل پارٹی اور اس کے درمیان مسلم لیگ نون کے درمیان ہوئے، ایک دوسرے کو انہوں نے درختوں سے لٹکانے کی، پھانسیاں دینے کی، اور جناب ایک دوسرے پر قتل کے الزام، اور ایک دوسرے کا یہ اور وہ، اور جو کچھ جس طرح کے، یہ ماضی کی بہت بھیانک تاریخ ہے۔ لیکن حیرت انگیز طور پر ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ ان معاملات میں کودتے ہیں اور ان کو پھر شیر و شکر کر دیتے ہیں۔ یہ ہیں ہمارے سیاستدان، یہ ہے ہماری سیاست۔ یہ جو فیصلہ لکھا گیا تھا جب میاں نواز شریف کے خلاف، جس میں ان کو سیسیلین مافیا سے تشبیہ دی گئی تھی، شاید یہی ہمارے جو اب چیف جسٹس ہیں انہوں نے لکھا تھا یہ لفظ۔ آپ کو اندازہ تو ہو گیا ہوگا
انہوں نے غلط بات نہیں کہی تھی۔ ناظرین، یہ میرا چینل ہے، آپ جانتے ہیں کہ میرے ساتھ بڑی بے رحمی سے لوگوں نے میری کتابوں کو استعمال کیا اور انہوں نے درجنوں چینل ان کے جعلی بنائے ہوئے ہیں، لیکن یہ میرا آفیشیل چینل ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ سے میرا براہ راست رابطہ رہے، اور نہ صرف سبسکرائب کریں بلکہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ کوئی ڈھنگ کی بات ہے تو اسے اپنے احباب میں بھی شیئر کریں، اور اگر آپ کے پاس وقت ہو تو اپنی رائے کا بھی اظہار ضرور کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔